مولانا صاحب آج کل بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں, کچھ اس پہ بھی مشورہ دیں. لوگ پنکھے اے سی نہیں بھی چلا رہے اس کے بعد بھی آ رہے ہیں, کیا کیا جائے اس ٹائم؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں جتنی لوگوں کی تنخواہ ہے. اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے کہ چیزوں کے بھاؤ بڑھ جانا, یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی. یہ دوسری طرف ظلم نہیں کہلائے گا؟ ظلم نہیں ہے؟ ظلم تو ہے جو کر رہے ہیں, ظلم تو ہے. موٹیویٹ کریں گے ینگسٹرز کو کہ بھائی جم جائیں لازمی, کیونکہ مجھے آتے ہی مولانا نے کہہ دیا میں بہت موٹے ہو رہے ہیں بھائی. گاؤں میں تو پراپر جم ہے میرے گھر میں ہی, تلمبا میں, چونکہ وہاں بڑا گھر ہے, بڑی جگہ ہے, تو وہ گھر کے اندر ہی جم بنایا ہوا ہے. بہت اعلیٰ قسم کا جم ہے. اور یہاں بھی ضرورت کے چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو جیسے ایمان کی حفاظت ضروری ہے, ایسے ہی جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ بھی اللہ کی امانت کہ اس کو صحت مند رکھنا یہ فرض ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے. اس کو غلط چیزیں نہ کھلائے. دیکھو نا, معمولی سی گاڑی ہوتی ہے, آپ اس میں ملاوٹ والا تیل نہیں ڈلواتے ہو. معمولی سی گاڑی ہوتی ہے, کیا مثال دی ہے بھائی, واہ واہ. آپ اس میں ملاوٹ والا تیل نہیں ڈلواتے ہو. اور یہ انسان کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے, سب سے قیمتی گاڑی ہے. اس میں ہر چیز ڈالتے چلے جاتے ہو, ہر چیز ڈالتے چلے جاتے ہو. تو جیسے وہ گندا تیل گاڑی کو خراب کرتا ہے, ایسے ہی جو غیر مفید چیزیں, اور خاص طور پر جو آج کل یہ فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں اور ڈرنکس آ گئے ہیں, یہ تو بربادی ہیں. تو ہسپتال سے ان کا کانٹریکٹ ہے, سیدھے 2 زنگر پھوڑے آپ اور سیدھا سیول پہ لیٹ جا کے آپ. جی تو میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں, پرہیز بھی کرتا ہوں. یعنی میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اس کے لیے اگر اس نے کھانا ہی ہے تو ایک حصہ کھانے کو دے معدے کا, ایک حصہ پانی کو دے, ایک حصہ خالی رکھے. تو اس ایک حدیث پہ عمل کر کے بیماری قریب نہیں آئے گی. تقدیر الگ چیز ہے. زندگی تو اتنی ہے لیکن کوالٹی جی لے گا. بھائی مثال کے طور پہ 60 جینی ہے لیکن کوالٹی ہو جائے گی. بھوک ہو تو اٹھ جاؤ, یہ سیکھ لو دسترخوان سے. بھوک ہے, اٹھ جاؤ. مشکل چیز ہے. غصے میں زبان پہ قابو رہے, دسترخوان پر ہاتھ پہ قابو رہے, تو نہ ایمان خراب ہوگا نہ صحت خراب ہوگی. غصے میں زبان بے قابو ہو جائے, دسترخوان پہ ہاتھ بے قابو ہو جائے, تو ایمان بھی بیمار ہوگا, جسم بھی بیمار ہوگا. خوبصورت بات. لوگ بولتے ہیں نا مولانا صاحب میں غلط بات نہیں سنتا بھائی, برداشت نہیں ہوتی مجھ سے غلط بات. یہ جملہ ہی غلط ہے بھائی, غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے. صحیح طور پہ کوئی برداشت کر لیتا ہے بھائی, غلط بات نہیں برداشت کرتا میں. آپ نے غلط بات ہی برداشت کرنی ہے. یہ بات یاد رکھے میرے بھائیو. میں مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوں, مولانا صاحب جو پیروڈی آپ کی کرتے ہیں اور آپ کی آواز نکالتے ہیں پیروڈی, ان کو مطلب آپ مطلب لائٹر نوٹ پہ لیتے ہیں یا آپ کو برا لگتا ہے, مائنڈ کرتے ہیں یار صحیح نہیں ہے؟ اور ان کے لیے اچھا نہیں, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اتنے بڑے پبلک فگر ہیں, ظاہر ہے وہ آپ کی آواز کو نکالتے ہیں, اور جو نکالتے ہیں وہ لوگ محظوظ ہوتے ہیں کہ یار بالکل ایسے ہی بولتے ہیں مولانا صاحب. اس میں ان کی ذاتی ترقی رک جاتی. نقل مارنے سے کوئی وہ پہلے نمبر پر نہیں آتا ہے. نقل مارنے والے بس پاس ہی ہوتے ہیں. فرسٹ وہی آتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے. سمجھ گیا, جہاں پہنچانا چاہ رہے پہنچ گیا میں. ایسے ہی ایسے ہی, کیونکہ جو وہ ہے نہیں وہ بننا چاہ رہا ہے, اور جو وہ تھا اس نے خود کو کھو دیا. مسئلہ یہ بھائی میں بنا نہیں وہ, اور نادر علی بھی میں نے کھو دیا, تو عجیب سی معاملات ہو گئے. ایسے ہی ہے.